الیکشن 2018 کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم حقیقت ہے کہ شہر کراچی نے پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری اور ایم کیو ایم کے مرکز عزیز آباد سے بھی عمران خان کے نمائندوں کو منتخب کیا تھا۔ اس شہر سے شہباز شریف اور بلاول بھٹو تو الیکشن ہار گئے تھے، مگر عمران خان کامیاب ہوئے تھے۔ اب پچھلے 1.5 سال سے کراچی والے وزیر اعظم عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ رات تک رہے ہیں کہ تحریک انصاف کب اس شہر کا قرض اتارے گی اور کراچی کے آنسو کب پوچھے گی۔ وزیر اعظم عمران خان پچھلے 1.5 سال کے دوران کراچی کے 6 دورے کر چکے ہیں۔ پچھلے سال اپریل میں وزیر اعظم عمران خان نے گرین لائن K4 اور S3 سمیت کراچی کے لیے 162 ارب روپے سے 18 منصوبوں کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے آج تک کراچی کے کسی ترقیاتی منصوبے کا افتتاح نہیں کیا ہے۔ یہ بہت ہی عجب صورتحال ہے اور اس کے پس منظر میں اس لیے کراچی والوں کا دل اور زیادہ دکھتا ہے کہ گورنر سید عمران اسماعیل نے ہمارے پروگراموں میں کراچی کے مختلف منصوبوں کو انہوں نے گنوایا تھا اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کراچی کے کم از کم 6 ترقیاتی منصوبوں کا ستمبر 2019 میں وزیر اعظم عمران خان سے افتتاح کرا دیا جائے گا۔ پھر گورنر سید کی ڈیڈ لائن تبدیل ہوئی اور آخری ڈیڈ لائن 7 فروری تھی جو ہم تک پہنچی، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ 7 فروری گزر کے اب 18 فروری ہو گئی ہے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ کراچی کے حالات یوں کہ تو موجود ہیں، لوگ اتنے ہی پریشان ہیں اور اب لوگ یقیناً اس بات پر اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ انہوں نے آخر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کیوں، اور پھر یقیناً وہ وعدے جو پی ٹی آئی کراچی والوں کے ساتھ کرتے رہے، کراچی کے باغات کو ٹھیک کرنے کے لیے، کراچی کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان میں سے کوئی پورا ہوتا نظر نہیں آیا ہے۔ اور کراچی کے معاملات پہ اب تو صرف چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد ہی اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اب تو پی ٹی آئی والے بھی کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ بڑے مسائل والے شہر ہیں، ان کے اندر اتنے پرابلمز ہو گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ شہر جو ہے زچ ہو کے رہ گئے۔ لوگوں کے لیے کوئی کھلی جگہ مہیا نہیں ہے، چھوڑی نہیں گئی۔ خاص طور پہ کراچی کے اندر تو ایسا پلنڈرنگ ہوئی ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ کسی طرح سے بھی وہ کراچی شہر کھلا شہر ہو جائے دوبارہ، اس کے اندر جگہیں جو لوگوں کے لیے کھلی تھیں اور کھلی ہونی تھی رہنی تھیں، جو کھیل کے میدان تھے، جو باغات تھے، وہ دوبارہ ریسٹور ہو جائیں تو بہت بہتر ہوگی لوگوں کی زندگی۔ یہ جج صاحب کی خواہش بھی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی خواہش ہے، اس حوالے سے ان کے احکامات بھی ہیں، کراچی والوں کی بھی خواہش تھی، ان کو آسرا ہوا تھا، ان کو امیدیں قائم ہوئی تھی، ان کو تاریخیں تو ملی مگر منصوبے نہیں ملے، کبھی ستمبر کی تاریخیں، کبھی فروری کی تاریخیں۔ ٹوٹل 7 پروجیکٹ اس وقت آن گوئنگ ہیں کراچی میں۔ سپٹمبر کے وسط میں ہم وزیر اعظم عمران خان سے کراچی میں ان کو بلا کے تقریباً 6 منصوبوں کا افتتاح فوری طور سے کرا دیں گے۔ 7 فروری کو یہ 6 کے 6 منصوبے وزیر اعظم صاحب خود آ کے کراچی افتتاح کریں گے۔ 7 فروری سے آگے ڈیٹ نہیں جائے گی کسی صورت بھی۔ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ کراچی کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وفاق کے نمائندے اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بھی پچھلے مہینے دعویٰ کیا تھا کہ کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ 7 فروری کو وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف کی شروع کی گئی ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کر دیں گے۔ 7 فروری گزر گئی، 18 فروری گزر گئی، نہ اسد عمر نے کوئی اس کی کلیریفیکیشن دی، نہ ہی گورنر عمران اسماعیل نے۔ کراچی کے اس سال کے تقریباً جو ٹوٹل مختلف پروجیکٹس ہیں اس میں 35 ارب روپے کی الوکیشن ہے۔ اس سال کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریوپریوپیشن کر کے اس میں تھوڑا اور پیسہ نکالا جائے۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 7 فروری کو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم آئیں گے۔ وہ اسکیمیں جو پچھلے سال شروع کی گئی تھیں حکومت آنے کے بعد، ان میں سے کچھ سکیمز کا افتتاح بھی کریں گے۔ پچھلے 2 مہینے سے ان کاموں کے اوپر زیادہ توجہ بھی دی گئی ہے اور تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کی خواہش بھی یہی ہے، ہماری خواہش بھی یہی ہے، اور اس وقت بہت زیادہ فوکس ہے اس کے اوپر کہ ترقی کے عمل کو میں تیز رفتاری کی جائے۔ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ یہ وعدہ بھی کیوں پورا نہیں ہوا؟ ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے اور عذرائے کرم قبول کی ہے۔ اس پوری صورتحال کے باوجود گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل نے، بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، ایک بار پھر یہی معاملہ، یہ جو چند پروجیکٹ جو کہ پچھلے سال کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ ستمبر میں ان کا افتتاح ہو جائے گا، پھر آپ نے آخر اسی پروگرام میں 7 فروری کی آخری ڈیڈ لائن دے دی تھی۔ 7 فروری گزر گئی، آج 18 فروری ہو گئی، شاید آپ کو بھی نہ یاد ہو، مگر آپ نے اتنی کنفرم ڈیٹس دی تھی 7 فروری کی کہ ہمیں حیران ہے کہ اس کی کوئی ابھی تک کلیریفیکیشن بھی نہیں دی گئی
کہ آخر یہ 7 فروری گزر گئی اور ان منصوبوں پہ افتتاح کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے مضبوط انداز میں، ٹھوس انداز میں تاریخیں دی تھی. میں آپ کو ایک فائنل ڈیٹ اس کی اگر دے دوں تو 7 فروری کو انشاءاللہ وزیر اعظم ان سارے منصوبوں کا انشاءاللہ یہ 6 کے 6 منصوبے وزیر اعظم صاحب خود آ کے کراچی افتتاح کریں گے. 7 فروری سے آگے ڈیٹ نہیں جائے گی کسی صورت بھی. 7 فروری کو انشاءاللہ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم جو 5 بڑے منصوبے ہیں ان کا افتتاح ہم کر سکیں، جس میں یعنی سڑکوں کے اور بریجز اور انڈر پاس والے. تاخیر نہیں ہوگی اس میں. 7 فروری کو خان صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کراچی آ کے 5 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کریں، اور وہ پروجیکٹس اپنی سپیڈ پہ بالکل رواں دواں ہیں اور ہم بالکل تیار ہیں. جی گورنر صاحب، 7 فروری بھی گزر گئی. کامران بھائی، پروجیکٹ تیار ہے. میں کل گیا تھا، اس کا پورا سروے کیا ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے کاسمیٹکس جیسے کیٹ آئیز ہیں یا کوئی فٹ پاتھ پہ پینٹ نہیں ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں نے انہیں کہا کہ جلدی کمپلیٹ کریں. پرائم منسٹر کو میں نے بہرحال اس کے لیے روک نہیں رہا، میں نے ان کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے کوئی دن دیکھ کے ہمیں بتا دیں، جس کو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. فائنل ڈیٹ ابھی کنکلوسیو ڈیٹ انہوں نے نہیں دی ہے. وہ جیسی ڈیٹ دے دیتے ہیں، وہ ہفتے کی دیتے ہیں، 3 دن کی دیتے ہیں، 10 دن کی دیتے ہیں، جیسی دیتے ہیں تو ہم اس کے حساب سے بالکل تیار ہیں اس پروجیکٹ کی اوپننگ کے لیے. اور انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ آپ خود بھی آ کے اس پروجیکٹ کو دیکھیے گا. اگر ساتھ آئیں تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس کی باقاعدہ آپ کے ٹی وی چینل کے تھرو، اور اگر آپ اس کے علاوہ آنا چاہیں تو جب بھی چاہیں میں آپ کو لے جا کے آپ کو لے جا کے دکھا سکتا ہوں چیزیں. اٹس اے بیوٹیفل پروجیکٹ، بہت اچھا اس کو ہم نے کرنے کی. آپ ایک پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، افتتاح تو 6 یا 7 پروجیکٹس کا ہونا ہے نا؟ 5 کامران بھائی، یہ 5 ہیں. اس میں 2 مین روڈز ہیں، 2 اس میں فلائی اوورز ہیں اور ایک انڈر پاس ہے اس کے اندر. یہ 5 پروجیکٹس ہیں اس کے ٹوٹل، لیکن ایک ہی جگہ سے پرائم منسٹر کا افتتاح کرا لیں گے کیونکہ 5 جگہ ڈفرینٹ ان کو لے جانا غالباً مناسب نہیں ہوگا. اس سے شہر میں ٹریفک کی بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو ان کو ایک ہی جگہ لے جا کے اور وہاں سے ہم افتتاح کرا دیں گے. جگہ کا تعین ہم نے ابھی نہیں کیا کہ کہاں پہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو، وہ ہم کل تک یا پرسوں تک انشاءاللہ اس کو ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم کدھر کر رہے ہیں اس کو. بٹ اٹس ناٹ گوئنگ اینی فردر. یہ تیار ہو گیا بالکل اپنے وعدے کے مطابق. شاید 8-10 دن ڈیلے ہوا اور جس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، لیکن اتنا تو آپ مارجن دے دیں گے مجھے. لیکن آپ کو پتہ ہے آپ جو پروجیکٹس جن کی بات کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ یہ تو ایک فلائی اوور تو بن گیا ہے یا کوئی انڈر پاس تو بن گیا ہے. ان کے رائٹ پہ، ان کے لیفٹ پہ جہاں پہ یہ روڈ اتر رہی ہے، جہاں سے یہ فلائی اوور اتر رہا ہے، اس کے آگے کی روڈ نہیں ہے، نیچے کی روڈ نہیں ہے، دائیں کی روڈ نہیں ہے. تباہ حال ہے یہ پوری صورتحال. یہ کس چیز کا افتتاح کریں گے پرائم منسٹر؟ کامران بھائی، آپ ٹھیک بجا فرما رہے ہیں کہ اس کے جو برج کے نیچے والے روڈز ہیں وہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، خراب ہیں وہ، اور سروس روڈز کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ اس اسکوپ آف ورک میں نہیں تھا جو ہم نے کر کے دینا تھا، وہ ہم نے کر دیا ہے. ابھی اس کو ہماری خواہش ہے کہ اس کو بھی ہم بنا دیں، سارے کو، اس کی روڈز بھی بنا دیں، سائڈ روڈز بھی بنا دیں، اور اس کے جو نیچے بیوٹیفیکیشن پروگرام ہے جس میں پلانٹیشن ہے یا کوئی گرین بیلٹ بنانی ہے تو وہ بھی ہم بنا دیں. لیکن اس میں شاید ٹائم لگ جائے گا. لیکن یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اس اسکوپ آف ورک میں نہیں تھا جو ہم کرنے جا رہے تھے. یہ اس کے سائڈ پروجیکٹس ہیں جو اگر ہمیں مل جائیں گے تو ہم اس کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیں گے، اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ان کی کارپیٹنگ ہے روڈ کی، وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن کیوں نہیں کیا سر؟ یہ تو یہ پروجیکٹ ہے جن کو آپ نے سپٹمبر میں افتتاح کرنا تھا. اب تو فیبرری ہو گئی. فیبرری میں بھی جب آپ جا رہے ہیں تو اس کا برا حال ہے. یہ صرف انڈر پاس ہے، یہ اوپر کی روڈ ہے، نہ رائٹ پہ، نہ لیفٹ پہ، نہ سامنے، نہ پیچھے، نہ اندر کچھ ہے. یہ جس چیز کا آپ افتتاح کرنے جا رہے ہیں یہ تو ایک جوک ہے. نہیں کامران بھائی، آپ کو میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے، جو بریجز بنائے ہیں یا جو سڑکیں بنائی ہیں، وہ جو ہمارا اسکوپ آف ورک ہمیں دیا گیا تھا بنانے کے لیے وہ کمپلیٹ کر دیا. اب وہ بریجز کی سائڈ روڈز یا اس کے نیچے والی روڈ یا اس کے جو فٹ پاتھس ہیں وہ ہمارے اسکوپ آف ورک میں نہیں ہے. اگر ہمیں مل جائے تو ہم وہ بھی بنا دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اسکوپ آف ورک میں نہیں ہے. یعنی اگر میں نے برج بنانا تھا، اس کی جو نیچے والی روڈ ہے وہ میں نے نہیں بنانی تھی، وہ میری تھی نہیں، تو وہ میں اس کے لیے مجبور ہوں کہ وہ میں نہیں کر سکا. لیکن اگر وہ ہمیں مل جائے گی تو ہم وہ کر دیں گے. لیکن گورنر صاحب یہ کیا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ صرف اوپر کی روڈ بنائیں گے یا پل بنائیں گے، انڈر پاس بنائیں گے، رائٹ کا نہیں بنائیں گے، لیفٹ کا نہیں بنائیں گے؟ اور اس سے جب انفراسٹرکچر کا اس طرح کا کام ہوتا ہے تو ظاہر پورا علاقہ اس سے بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، ساری چیزیں کھد جاتی ہیں. آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ایک صرف اس کا پل کا افتتاح کرا دیں گے، ایک انڈر پاس کا افتتاح کرا دیں گے، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہی پڑی رہیں گی؟ اور یہ کس نے پھر کرنا ہے؟
کون کرے گا پھر اس کو؟ نہیں کامران بھائی بالکل نہیں، اس میں امبیرسمنٹ بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے یہ فلائی اوورز کھلیں گے نا تو نیچے کی روڈ بند کر کے اس کو بنا دیا جائے گا، وہ دیٹ از ناٹ این ایشو. لیکن اس وقت کیونکہ ایک تو فلائی اوور ہم نے بنایا وہ بند ہے، پھر نیچے یہ روڈ جو ہے اگر اس کو بند کر دیں بنانے کے لیے تو وہ ٹریفک بالکل ستیہ ناش ہو جائے گا. تو جیسے ہی فلائی اوور کھلتا ہے تو اس برج اس کے جو نیچے کے روڈ ہیں اس کی ہم کارپیٹنگ کر دیں گے انشاءاللہ، بالکل فرسٹ کلاس کر کے دیں گے. ویسے تو دیکھیں آپ سپٹمبر میں نہیں کھول رہے ہیں، مارچ میں کھول رہے ہیں، اب تو یہ ایک فرسٹ کلاس ایک اچھا دیکھنے والی چیز ہوتی، ہم بھی اس کو دکھا پاتے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی کسی چیز کا افتتاح ہوگا تو لوگ خود اس کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. یہ پیومنٹس، یہ سڑک کے سائڈ کی سڑکیں، یہ سروس روڈ، یہ آگے کی روڈ، یہ نیچے کا علاقہ، یہ تو صاف کر کے چھٹے نا آپ نے سپٹمبر میں تو نہیں، اب مارچ میں بھی ابھی تک یہ پتہ نہیں کب کھلے گا، کب اس کا افتتاح ہوگا. نہیں کامران بھائی، اس میں پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جب جیسے یہ فلائی اوورز اور بریجز کھل جاتے ہیں تو یہ نیچے کی روڈ اتنی یوزفل نہیں رہتی، لوگ اسپیڈ والا راستہ اپناتے ہیں. حالانکہ نیچے کی روڈ کی اپنی اہمیت ضرور ہوتی ہے گلیوں سے آنے جانے والوں کے لیے، لیکن مین راستہ کھل جاتا ہے. جیسے یہ راستہ کھل جائے گا تو یہ نیچے کی روڈ ہم بند کر کے اس کو بھی بنا دیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم آلریڈی وی آر ورکنگ آن اٹ. کل میں نے جا کے ان کو میں نے کہا کہ یہ آپ کو فوری طور سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں، جو بھی اپروولز پرمیشن چاہیے اس کی فوری طور سے ہم لے کے اور اس کو کر دیں گے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ جو کراچی کی جان کا سب سے بڑا عذاب ہے، یہ گرین لائن جو ہے، یہ اب ظاہر ہے کہ آپ کے 18-19 مہینے پورے ہو گئے. آپ نے کہا تھا بڑھاتے کہا تھا کہ اس سال کے آخر تک جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی میں ہیئرنگ کی، جو اس پروجیکٹ کے سربراہ ہیں صالح فاروقی صاحب، انہوں نے وہاں بڑا انکشاف کیا سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا جی ہم مارچ میں اس کو مکمل کر لیں گے. گویا کہ یہ معاملہ 2021 تک چلا گیا. یہ پورا 1.25 سال اب کراچی والے مزید اس کو سہیں گے. اور یہ جو آپ نے فرمایا تھا، میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ گرین لائن اس سال مکمل ہو جائے گی. گرین لائن تو کمپلیٹ ہو چکی سر، فنڈز ایلوکیٹ ہو چکے، کام ہو چکا، اس کا 80% کام ہو چکا، جو 20% ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، باقی چیزیں موجود ہیں. اس کی گرین لائن تو آلریڈی از ڈن آلموسٹ. 4 سے 6 ماہ کے اندر گرین لائن آپریشنلائز ہو جائے گی. گرین لائن کا منصوبہ ہے، وزیر اعظم نے آج اس کی کابینہ سے باضابطہ طور پہ اپروول بھی لے کے دے دی ہے. تو میرا خیال ہے اب ہم اس کو بہت سپیڈ سے کر لیں گے پروجیکٹ کو. انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس سال کے اندر ہم گرین بس میں کامران خان صاحب کو ٹکٹ خرید کے بٹھا دیں. میرا خیال ہے کہ یہ اگلے 4 سے 5 مہینے کے اندر یہ پہلی گرین بس کراچی کے اندر چل جائے گی، جس میں تقریباً 4 لاکھ لوگوں کے جو لوڈ ہے وہ کم ہو پائے گا ٹرانسپورٹ کے اوپر. جی سر فرمائیے. جی مس مینجمنٹ تو ہے کامران میں، لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ ابھی تقریباً 1.5 مہینہ ہوا ہوگا جو ہمارا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو اس کا ایگریمنٹ ہونا تھا وہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے. اور جو کورٹ میں آپ نے کہا صالح فاروقی صاحب نے بات کی، وہ لوگ کورٹ میں تھوڑا سا محتاط ڈیٹ دیتے ہیں کہ جو اگر ان کے خیال سے ایئر اینڈ ہے تو وہ 3 مہینے اور آگے لے کے دے رہے ہیں کہ خدا نہ راستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے اور کورٹ کی برہمی کو پھر سہنا پڑے. تو لہٰذا وہ تھوڑی سی محتاط ڈیٹ دیتے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی ایگریسو ڈیٹ دے رہا ہوں کہ ہم اس سال کے آخر تک اس کو چلانے کے قابل ہو جائیں گے. ایکنیک سے اس کی اپروول ہونی ہے، وہ جیسے ہی آ جاتی ہے ہمارے پاس تو ہم اس کے RFPs اور ٹینڈر فلوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. RFPs تک ہمارے پاس بنی رکھی ہیں اور اس کو فوری طور سے فلوٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. گورنر صاحب، یہ ایکنیک سے منظوری بھی جو ہے، یہ مجھے علم میں ہے یہ بات کہ یہ کوئی تقریباً 9 مہینے 8 مہینے سے یہ بھی پینڈنگ ہے، کم از کم 6 مہینے تو ہو گئے. اور کیا ہے کہ جی یہ بسیں آپ نے جو گرین لائن کی 65 سے بڑھا کے 80 کر دی ہے، یہ 15 بسوں کے لیے 6 مہینے سے ایکنیک کے ہی چکر لگ رہے ہیں. یہ کب ہوگی منظوری اور کب یہ دیکھیں نا، یہ پورا شہر اس سے برباد ہوا ہے. یہ تو بہت ٹاپ پرائرٹی پہ چیزیں اب تو ہو جانی چاہیے. جی 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 نہیں کامران بھائی، یہ اس کے لیے نہیں رکا. نہیں یہ اس طرح نہیں، اس لیے نہیں رکا. 65 ہو یا 80 ہو یا 70 ہو یا 90 ہو، اس کے لیے ایکنیک کے لیے نہیں رکا. یہ رکا ہوا تھا جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا، ایک ٹرائی پارٹ ایگریمنٹ ہونا تھا بٹوین سندھ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی فائنینشیل انسٹیٹیوٹس. وہ اب ایگزیکیوٹ ہوا ہے، ابھی کوئی 1.5 مہینہ پہلے ایگزیکیوٹ ہوا ہے. آئی کین گیو یو اے کاپی آف دیٹ. وہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں موو ہونا شروع ہوئی ہیں. اب تک کوئی چیز ایسی موو نہیں ہو رہی تھی کانکریٹ جس کو ہم آگے لے کر جا سکتے ہوتے. تو اب وہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ اب ایکنیک میں چلا جائے گا اور فوری طور سے جس دن سے آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، جس دن سے ایکنیک کی اپروول ہوگی اس سے آپ تقریباً 9 سے 10 مہینے گن لیں، 9 مہینے گن لیں. کیوں نہیں ہو رہی؟ ایکنیک بھی تو آپ ہی کی ہے، یہ اپروول بھی آپ ہی نے دینی ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں ہو رہی؟
نہیں مسئلہ نہیں ہے, ایکنک ہونی ہے اور یہ ہو جائے گا اپروول اس کے اندر, یہ بالکل رائپ اپ رکھا ہوا ہے. اسد عمر صاحب وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں جاتے ہی جیسے ایکنک ہوتی ہے ہماری میں اس میں لے کر جاؤں گا. آئی ہوپ کہ یہ اسی ویک میں ایکنک ہو جائے گی اور اس میں چلا جائے گا, کیونکہ انہوں نے ہمیں 15 سے 20 مارچ کا ٹائم دیا تھا ایکنک کا. یہ تو وہ دو معاملات ہو گئے, ایک 5-6 پروجیکٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں بہت عرصے سے پہلے کہ جب سے آپ لوگ آئے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر افتتاح کریں گے. یہ گرین لائن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب 6 مہینے میں 9 مہینے میں سال میں ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ نے ڈی سیلینیشن پلانٹ کراچی کو دینے کا ان گنت وعدے کی, ان گنت, اس کے کوئی وہ نہیں. واٹر ٹریٹمنٹ کی بات کی آپ نے, یا فائٹرز کی بات کی, فائر بریگیڈز کی بات کی کہ ہم اس کے لیے لا رہے ہیں. پھر یہ ماس ٹرانزٹ کے لیے جو منصوبے ہیں یہ بھی کہیں پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہیں. اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ اگر ہے تو. کامران بھائی, ہم نے فائر جو ٹینڈرز ہیں اس کی ایل سی کھل گئی ہے فائنلی الحمدللہ, اس کی ایل سی کھل گئی ہے. اس کی ساری جو ابہامات تھے, جو چیزیں تھیں وہ دور ہو گئے ہیں. اس کے اندر جو ہمیں ہچز اینڈ گلیچز تھے وہ بھی نکل گئے. ایل سی اسٹیبلش ہو گئی ہے, وہ ان کا ریورس کاؤنٹنگ اس کی ٹائم کی شروع ہو گئی ہے. وہ جیسے ہی پہنچیں گے یہاں پہ, ہم نے اس کا ایک بڑا اچھا پلان کیا ہے کہ ہم سارے جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, کورنگی انڈسٹریل ایسوسیشن ہے, سائٹ ہے, کاٹی ہے, لاٹی ہے, باٹی, جتنے بھی ہیں یہاں پہ, سب کے پاس ہم نے 2 فائر ٹینڈرز پارک کرنے. فائر ڈپارٹمنٹ آن بورڈ ہے, وہ اس کی مینٹیننس اور ساری چیزوں کا ذمہ جو ہے وہ ہمارے انڈسٹریلسٹ اور یہ ٹریڈ باڈیز جو ہیں وہ اٹھا رہی ہیں کہ وہ اس کو ساتھ ہمارے فائر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ اس کو مینٹیننس کی ذمہ داری لیں گے, تاکہ کیونکہ ان کے انڈسٹریل ایریاز اس سے سیکیور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کراچی چیمبر والوں سے بھی بات کر لی ہے, فیڈریشن سے بھی کر لی ہے, اور اس طرح وہاں ہم پارک کر کے بڑے اچھے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے. یہ تو ڈن ہو گیا. ابھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں کچھ بچت کی تھی, پیسے بچائے تھے, اور ہم نے مزید اس میں تھوڑے سے پیسے رکھے تھے اس کی ایسیسریز لینے کے لیے. وہ بھی کل میئر کراچی نے مجھے خط لکھا ہے کہ ان کو تقریباً 26 کروڑ روپے کا انہوں نے مجھے اکوپمنٹ اور اس کے اندر مانگا ہے, جو ہم نے اپنی میٹنگ کر کے, جو ہماری کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی تھی اس کی میٹنگ کر کے اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. میں میئر کو بلا کے ان سے بھی مزید تھریڈ بیر اس پہ ڈسکس کر لوں گا, اور اس کی جو ایسیسریز ان کو چاہیے جس سے اس کی ایفیشینسی بڑھتی ہے یا اس کی مینٹیننس میں ہمیں مدد ملتی ہے, تو وہ ہم فوری طور سے کر دیں گے. وی ہیو دی فنڈ ایلوکیٹڈ آلریڈی. بہت بہت شکریہ, ایک بار پھر بہت شکریہ. گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید طریقے ہیں, مزید امیدیں ہیں, مزید آس ہے. کراچی والوں کی قسمت میں یہی ہے. اس کے ساتھ ہی